فطرت اور قدرت میں فرق یہ ہے کہ چھری کی فطرت یہ ہے کہ کاٹ دے. اب یہی چھری اگر اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر نہیں چل رہی تو اپنی فطرت پر اس کا عمل نہیں ہو رہا، بلکہ یہاں قدرت ہے، یہاں فطرت پر قدرت غالب آ گئی. پانی کا کام ہے ڈبو دینا، یہ اس کی فطرت ہے، پر وہی فطرت کام نہیں آتی کیونکہ اللہ کی قدرت اس پر غالب ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا وہ تابوت صندوق وہ فرعون کے گھر تک پہنچنا ہے، اس لیے پانی اس کو نہیں ڈبو رہا. آگ کی فطرت ہے جلا دینا، لوگوں نے اپنے اسباب پورے کیے پر اس فطرت پر غالب آ گئی اللہ کی قدرت. ابراہیم علیہ السلام کو یہی آگ نہیں جلا رہی. تو ما تحت اسباب اور ما فوق الاسباب کا ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے. فضیلت الشیخ مفتی عبداللطیف اسلامک اسکالر. قال اللہ عز وجل فی کتابہ العزیز وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم آزمائش کے طور پر کبھی تمہیں خیر دیتے ہیں اور کبھی شر، پھر تم نے ہماری طرف لوٹ کے آنا ہے. تو خیر ملنے پر جو تم نے کلمات ادا کیے، رویہ اختیار کیا، اس کا بھی تمہیں بدلہ دیا جائے گا. اور شر پہنچنے پر جو تم نے رویہ اختیار کیا، اچھا یا برا، اس کا بھی تمہیں بدلہ دیا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما اصاب مسلما قط ہم ولا حزن فقال اللہم انی عبدک ابن عبدک ابن امتک. کہ کسی بندے کو، کسی مسلمان کو کبھی بھی کوئی فکر لاحق ہو گئی، کوئی غم آ پہنچا تو اس نے یہ دعا پڑھی جس دعا کا آج ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں. اللہم انی عبدک ابن عبدک ابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک. کہ جس بندے نے جب اسے کوئی پریشانی آئی تھی، غم آیا تھا، یہ دعا پڑھ لی الا اذهب اللہ عنہ حزنہ وابدلہ مکانہ فرحا وفی روایہ فرجا. بندے نے یہ دعا پڑھی، اللہ کریم اس بندے کے غم کو، اس کی پریشانی کو ختم کر کے اس غم اور پریشانی کی جگہ پر خوشی پیدا فرما دیتا ہے، اس غم کو خوشی میں بدل دیتا ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے اذهب اللہ عنہ وابدلہ مکانہ فرجا. اللہ اس کی جگہ پر فرج یعنی اس بندے کو کشادگی نصیب فرما دیتا ہے. غم ختم ہو گیا، غم کی جگہ پر ایک حدیث میں آتا ہے اللہ خوشی پیدا فرما دیتا ہے، اس غم کو خوشی میں بدل دیتا ہے. اور دوسری حدیث میں آتا ہے اللہ اس غم کو کشادگی میں بدل دیتا ہے. اس بات کے ضامن کون ہے؟ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے ضمانت دی ہے کہ جو بندہ اس کو کسی طرح کی بھی کوئی فکر غم لاحق ہوا ہے، وہ یہ دعا پڑھ لے تو اللہ غم کی جگہ پر خوشی پیدا کر دیتا ہے، کشادگی پیدا کر دیتا ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے من کثر ہمہ فلیقل اللہم انی عبدک ابن عبدک ابن امتک. جس بندے کے غم بہت ہو جائیں، فکریں اس کو بڑی لاحق ہو جائیں، اس کو یہ دعا پڑھنی چاہیے. پھر یہ ساری دعا سکھائی اور دعا کے بعد وہی الفاظ فرمائے کہ جس کے غم بہت ہو گئے تھے، اللہ کریم نے اس بندے پر فضل یہ فرمایا، اس نے دعا پڑھی، اللہ نے اس غم کی جگہ پر اس کو خوشی نصیب فرما دی یا کشادگی نصیب فرما دی.
صحابہ کرام نے جب یہ دعا سنی تو کہنے لگے یا رسول اللہ افلا نتعلم هذه الکلمات، یعنی آپ نے یہ دعا سکھائی تو صحابہ نے کہا افلا نتعلم هذه الکلمات، یا رسول اللہ یہ کلمات ہم سیکھ نہ لیں؟ سیکھنے کا مطلب یہ کہ آپ نے تو یہ دعا پیارے پیغمبر پڑھ دی پر ہم اس کو یاد نہیں کر پائے، ہم سیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صحابہ کو کہہ رہے ہیں کہ یہ دعا پڑھنے سے انسان کے غم دور ہو جاتے ہیں اور صحابہ کرام سوچیں کہ ہم پڑھیں گے نہ پڑھیں، نہیں۔ افلا نتعلم هذه الکلمات، یا رسول اللہ یہ کلمات آپ نے ہمیں پڑھ کے سنا دیے پر ہمیں یاد نہیں ہوئے، ہم سیکھ نہیں پائے، کیا ہم اس کو سیکھ نہ لیں؟ یعنی آپ ہمارے لیے کوئی ایسا موقع فراہم کریں کہ ہم اس کو یاد کر لیں، سیکھ لیں، کیا ہم اس کو سیکھ نہ لیں؟ فرمایا قال بلا ينبغي لمن سمعهن ان يتعلمهن، فرمایا کیوں نہیں، اس کو سیکھو، اور ہر وہ بندہ جو اس دعا کو سیکھے، اس دعا کو سنے، اس کے لیے مناسب یہ ہے کہ وہ بھی یہ دعا سیکھے۔ ہم یہ دعا سیکھ لیں، فرمایا کیوں نہیں، سیکھو۔ ينبغي لمن سمعهن ان يتعلمهن، صرف تم ہی نہیں، جس بندے نے یہ دعا سنی اس کے لیے مناسب یہ ہے کہ وہ بھی یہ کلمات اور یہ دعا سیکھے۔ دعا کیا ہے؟ اللہم انی عبدک ابن عبدک ابن امتک، یا اللہ میں تیرا غلام، میرا باپ تیرا غلام، میری ماں تیری لونڈی، یا اللہ میں غلام ہوں، تیرے غلام کا بیٹا ہوں، تیری لونڈی کا بیٹا ہوں۔ یہ ایک اعتراف عبودیت کا، یا اللہ میں اور میرے آبا و اجداد، میرے ننہال ددہال سارے کے سارے، یا رسول اللہ یا اللہ ہم سارے کے سارے تیرے غلام ہیں، تیرے عبد ہیں، تیرے بندے ہیں۔ یہ صرف زبان سے کہنے کی بات نہیں ہے میرے بھائیو، اس میں ایک عقیدہ موجود ہے۔ دعا تو میں نے پڑھ لی پر کیا اس کا مفہوم سمجھا؟ یا اللہ میں تیرا غلام ہوں۔ دنیا میں یہ معروف ہے کہ غلام اپنے سید کے سہارے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا، جو اس کا سید ہے، جس نے اس کو خریدا ہے، جس کا یہ غلام ہے، اس کے سہارے کے بغیر یہ انسان کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ اس کو سہارا دے گا، وہ اس کو عزت دے گا، وہ اس کو پروٹوکول دے گا تو ساری دنیا اس کو پروٹوکول دے گی۔ یہ فلاں بندے کا غلام، اس کے قریب نہیں جانا، غلام ہی اس کو دھتکار رہا ہے، غلام ہی اس کو برا بلا کہہ رہا ہے، غلام کی عزت کوئی نہیں ہے۔ اگر اس کا سید، غلام کا سید اس کو گالیاں دے رہا ہے، اس کو مار رہا ہے، اس کی بے عزتی کر رہا ہے تو ساری دنیا اس کے ساتھ وہی کچھ کرے گی۔ لیکن اگر یہ غلام اپنے سید کے سامنے، جس نے اس کو خریدا ہے، اگر یہ باوقار ہے تو کسی کی جرت نہیں ہے کہ اس کو کوئی ایسا جملہ بول دے۔ سبھی لوگ ڈرتے ہیں کہ اس کا سید بڑا مضبوط ہے، اس کے بارے میں اس کے ساتھ نہ جانا، اس کی بات نہ کرنا، اس کی بے عزتی نہ کرنا، یہ فلاں کا نوکر ہے۔ اگر انسان کہتا ہے یا اللہ میں تیرا غلام ہوں اور دل سے کہہ رہا ہے، ہم کسی بندے کو یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میں تمہارے لیے بہت مخلص ہوں، بڑا خیر خواہ ہوں، میں تو جناب تمہارا غلام ہوں، جیسے تم کہو میں ویسا کرنے والا ہوں، اس بیچارے کو پتہ بھی نہیں کہ میں دل سے کہہ رہا ہوں کہ زبان سے کہہ رہا ہوں، پر اللہ کو ہر چیز کا پتہ ہے۔ دل سے تم نے کہہ دیا کہ یا اللہ میں تیرا غلام، میرے آبا و اجداد تیرے غلام، ہم سارا خاندان تیرے غلام ہے، ہماری کوئی وقت نہیں تیرے سامنے۔ اگر تم نے اللہ کو محبوب بنا دیا تو پھر اللہ کیا کرتا ہے؟
من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. اللہ کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں، صحیح البخاری کی حدیث ہے، جو اللہ کے ساتھ رشتہ مضبوط کر لیتا ہے اور اللہ کا دوست بن جاتا ہے، اپنے آپ کو اللہ کا غلام اور عابد بنا دیتا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. جس نے میرے اس دوست کے ساتھ کوئی تکلیف والی بات کی، اس کا دشمنی کی، عداوت کی، اس کو کوئی تکلیف پہنچانے کی کوشش کی، فقد آذنتہ بالحرب، تو اللہ فرماتے ہیں میں اس بندے کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں. میرا اللہ کے ساتھ رشتہ اتنا مضبوط ہو کہ میرا رب کہے جس نے میرے بندے کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کی فقد آذنتہ بالحرب، میں اللہ اس بندے کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں جس نے میرے بندے کو تکلیف پہنچائی. آج ساری دنیا مجھے تکلیف دے کے چلی جاتی ہے اور اللہ کریم مدد نہیں کرتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہیں نہ کہیں کمزوری رہ گئی ہے. میں کہوں یا اللہ میں تیرا غلام، تیرے غلام کا بیٹا، تیری باندی اور لونڈی کا بیٹا، اور اللہ مدد نہ کرے. کہا نہیں، ایسا ہو نہیں سکتا. الا اذهب اللہ عنہ ہمہ وابدلہ مکانہ فرحا. ہو نہیں سکتا. اللہ کے ساتھ تم نے یہ رشتہ بنا دیا اور اللہ تمہارے غم دور کر کے، پریشانی دور کر کے، جس نے تمہارے خلاف کو منصوبہ بنایا اس کو تباہ کر کے اللہ کریم تمہیں خوش نہ کر دے. ایسا ہو نہیں سکتا. پہلے تو عبودیت کا اعلان کیا، یا اللہ میں تیرا غلام. اور غلام کیا کرتا ہے؟ غلام اپنے سید کی مرضی کے بغیر زندگی بسر کرتا ہے. سید کہے یہ کام کرو اور غلام اکڑ جائے میں نہیں کرتا، نہیں، ایسا نہیں ہوتا. سید کسی بات سے اس غلام کو روکے اور غلام کہے میں رکتا نہیں ہوں. سید کہے تو نے یہ لباس پہن کے جانا ہے، یہ نہیں پہننا، اور آگے سے غلام اکڑ جائے، ایسا نہیں ہوتا. اعتراف کا مطلب ہے یا اللہ میں تیرا ایسا غلام ہوں، پہلے تو میں تیرا غلام ہوں، پھر جو تو مجھے حکم کرتا ہے میں اس پر پابند ہوں. یہ صرف جملے نہیں ہے کہ بندہ جملے پڑھ لے اور اللہ کریم اس کو کہ تیری خوشی میں تجھے خوشی نصیب کروا دوں گا، تیرے غم دور کر کے اسے میں خوشی دے دوں گا. ایک عقیدہ ہے پیچھے، عبودیت کا عقیدہ. جب انسان اس طرح کا اپنے آپ کو عبد بنا لیتا ہے تو دنیا کا سب سے بڑا دشمن اس انسان کا شیطان ہے. اللہ اسے بھی کہتے ہیں ان عبادی لیس علیہم سلطان، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان. میرے بندوں کے سب سے بڑے دشمن شیطان. جب میں تمہیں کہتا ہوں میرے بندوں کے خلاف تیرا کوئی وار نہیں چلے گا. دنیا کا سب سے بڑا دشمن شکست کھا جاتا ہے جب یہ انسان بندہ بن جاتا ہے. عبادی اس طرح کا غلام بنے تو اللہ کریم انسان کو اتنی خوشیاں نصیب کرتا ہے، اتنا طاقتور بنا دیتا ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا دشمن شیطان وہ بھی زیر ہو جاتا ہے. قرآن نے کہا ہے. تو پہلا اعتراف ہے یا اللہ ہم تیرے غلام، میں تیرا غلام. پھر ساتھ کہا ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک. ناصیتی بیدک، یا اللہ میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے. پیشانی کا مطلب یہ ہے کہ انسان جب پیشانی سے پکڑا جاتا ہے تو اس وقت بالکل مجبور ہو جاتا ہے، اس کا کوئی داؤ نہیں چلتا. یہ جملہ عرب میں ناصیتی بیدک، میری پیشانی کے بال تیرے ہاتھ میں، یعنی میں یا اللہ تیرے سپرد ہوں. تو جو میرے بارے میں فیصلہ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، تو قادر ہے، اور میں مانتا ہوں کہ ایسا ہے. اس طرح کا اگر اعتراف بندہ کرے اللہ کے سامنے تو اللہ کریم اپنے بندوں کو اس پہ فرماتے ہیں. حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا تھا انی توکلت علی اللہ ربی، انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم. دعوت ہے دنیا کو،
اے لوگوں میں اس رب پر توکل کرتا ہوں جو میرا اور تمہارا رب ہے. اور وہ کون ہے میرا رب؟ ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها. دنیا میں کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے، کوئی چھپایا ایسا نہیں ہے جو اللہ کے زیر تصرف نہ ہو، جو اللہ تعالیٰ کے زیر کنٹرول نہ ہو. یہ اللہ کے سامنے اعتراف کرتا ہے، یا اللہ میں تو جو فیصلہ کرنا چاہے کر سکتا ہے، میرا کوئی اختیار نہیں. میں تو اس وقت پریشانی میں ہوں، میں غم میں ہوں، اور یہ غم اور پریشانی یا اللہ تو ہی دیتا ہے، تو ہی ہنساتا ہے اور تو ہی رلاتا ہے. عادل ماض فی حکمک. یا اللہ تیرا فیصلہ میرے بارے میں جاری ہونے والا ہے، اس کو کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا، کوئی روک نہیں سکتا. جو تو نے فیصلہ کر دیا وہ اس کو کوئی روک نہیں سکتا. اور یہ عقیدہ ہے، یا اللہ تو نے مجھے غم دیا ہے تو اس غم کی جگہ پر تو خوشی بدلے. کوئی دنیا کی چیز کنٹرول نہیں کر سکتی، روک نہیں سکتی. تو مجھے خوشی دینے پر قادر ہے، یا اللہ اس کو بدل دے. ماذن فی حکمک. یا اللہ جیسے یہ غم مجھ میں چل رہا ہے، یہ تیرا فیصلہ مجھ میں جاری ہے، اسی طرح یا اللہ یہ غم خوشی میں بدل جائے، یہ بھی جاری ہو سکتا ہے. اور تو متصرف ہے، تو اس پر قادر ہے، تو کر سکتا ہے. ما اصابک لم یکن لیخطئک. جو تمہیں تکلیف پہنچی ہے، جو تمہیں مسئلہ بنا ہے، ممکن نہیں تھا کہ تجھ سے چوک جاتا، ٹل جاتا. یہ تو ہونا ہی ہونا تھا. یہ عقیدہ ہونا چاہیے. وما اخطأک لم یکن لیصیبک. جو تجھ سے ٹل گیا ہے، تجھے تکلیف نہیں پہنچی، ممکن ہی نہیں ہے کہ تمہیں وہ چیز پہنچ جائے، تمہیں نقصان پہنچے. جو نہیں ہونا نہیں ہونا. یہ عقیدہ بیان کیا جا رہا ہے، یا اللہ ماضٍ فی حکمک. یا اللہ جو تیرا فیصلہ ہے وہ میرے بارے میں چلنے والا ہے، جاری ہونے والا ہے، اس پر میرا کوئی اختیار نہیں. وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا مَا قَدْ كَتَبَ اللَّهُ لَكَ. جان لو ساری امت جمع ہو جائے اور تمہیں مل کر کوئی فائدہ پہنچانا چاہے، وہ تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتے مگر وہی فائدہ جو اللہ تمہیں دینا چاہتا ہے. دنیا نہیں دے پا رہی، وہ بھی اللہ دینا چاہے تو ہے، وگرنہ ساری دنیا جمع ہو جائے تمہیں فائدہ نہیں دے سکتی. اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک چیز ہوتی ہے ما تحت الاسباب، جو لوگ بھی کر سکتے ہیں، جو اللہ نے لوگوں کو اختیار دیا کرنے کا، وہ اسباب کے تحت ہے، وہ ہو سکتا ہے. اور ایک ہوتا ہے ما فوق الاسباب، جو انسان کی وسعت سے باہر ہوتا ہے. ما تحت الاسباب میں تو آپ ایک دوسرے سے مدد لے سکتے ہیں. یار میرا یہ کام ہے، سفارش کر دو، مجھے تھوڑے سے پیسے کم ہیں، میں نے ایک کاروبار کرنا، دے دو. یہ ما تحت الاسباب ہیں. اس میں ایک دوسرے سے مدد لینا ممکن ہے اور جائز ہے. سفارش آپ نے کروا لی اور اس کے بعد آپ کا یہ ذہن بن جائے کہ اس کی سفارش ایسی ہے کہ یہ کام ہو کے رہے گا. اگر آپ نے یہ عقیدہ بنا لیا اس کی سفارش پر، پھر عقیدے کی کمزوری آ گئی. آپ کہیں میں نے اسباب پورے کیے ہیں، باقی نتیجہ اس کا اللہ نے دینا ہے، اس کی سفارش نے نہیں دینا. میں نے گولی کھا لی ہے، اب گولی فائدہ دے گی، میں نے تو اسباب اپنائے ہیں. اس گولی میں فائدہ کس نے پیدا کیا؟ اس مالک الملک نے. ما تحت الاسباب میں آپ ایک دوسرے کی مدد کر بھی سکتے ہیں اور لے بھی سکتے ہیں، لیکن جو ما فوق الاسباب ہے، جو انسان کی وسعت سے باہر ہے، گولی کھا کے عقیدہ یہ رکھنا چاہیے کہ جو اسباب میں نے اپنانے تھے وہ میں نے اپنا لیے، پر اس گولی میں فائدہ اللہ چاہے گا تو پیدا کرے گا، نہیں چاہے گا تو نہیں پیدا کرے گا. یہ ہے جو آپ کو نقصان پہنچنے والا ہے، ساری دنیا بھی جمع ہو جائے اس نقصان کو روک نہیں سکتی. وہی دوائی ہوتی ہے، آپ نے کھائی، اللہ نے فائدہ پیدا کر دیا. ایک وقت آتا ہے وہی گولی آپ کھاتے ہیں، وہ کوئی اثر نہیں کر رہی ہوتی. اس کا مطلب گولی کا کوئی اثر نہیں ہے، آپ نے اسباب پورے کیے ہیں، باقی اللہ کریم کے ذمے فائدہ دیتا ہے کہ نہیں دیتا. ایک ہوتی ہے فطرت اور ایک ہوتی ہے قدرت. فطرت اور قدرت میں فرق یہ ہے کہ چھری کی فطرت یہ ہے کہ کاٹ دے. اب یہی چھری اگر
اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر نہیں چڑھ رہی تو اپنی فطرت پر اس کا عمل نہیں ہو رہا، بلکہ یہاں قدرت ہے، یہاں فطرت پر قدرت غالب آ گئی۔ پانی کا کام ہے ڈبو دینا، یہ اس کی فطرت ہے، پر وہی فطرت کام نہیں آتی کیونکہ اللہ کی قدرت اس پر غالب ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا وہ تابوت صندوق وہ فرعون کے گھر تک پہنچنا ہے، اس لیے پانی اس کو نہیں ڈبو رہا۔ آگ کی فطرت ہے جلا دینا، لوگوں نے اپنے اسباب پورے کیے پر اس فطرت پر غالب آ گئی اللہ کی قدرت۔ ابراہیم علیہ السلام کو یہی آگ نہیں جلا رہی۔ تو ما تحت اسباب اور ما فوق الاسباب کا ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ تو یہاں انسان عقیدہ کیا اپنا رہا ہے؟ ماذن فی حکمک، یا اللہ جو فیصلہ تیرا ہے نا وہی چلے گا، ساری دنیا جمع ہوگی مجھے نقصان پہنچانے پر تیرا فیصلہ یہ ہے نقصان نہیں پہنچنا، تو نہیں پہنچے گا۔ کاروبار ایسا کر بیٹھا ہوں اس میں نقصان نظر آ رہا ہے، پر تیرا فیصلہ چلے تو یہ نقصان نفع میں بخش سکتا ہے، بدل سکتا ہے، چل سکتا ہے فیصلہ مجھ میں۔ یہی فرمایا یہ دعا پڑھو گے اللہ تمہارے غم کی جگہ پر خوشیاں نصیب فرما دے گا، جب تمہارا عقیدہ یہ ہو کہ اللہ یہ جو فیصلہ تیرا ہے وہی چلے گا، وہ تم مائنس پلس کر سکتا ہے، یہ تیرے اختیار میں۔ پھر کہا عدل فی قضاؤک، پہلے اعتراف کیا کہ یا اللہ تیرا فیصلہ لوگوں میں جاری ہونے والا ہے۔ ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها، اس کا مطلب ہے ماذن فی حکمک، یا اللہ تیرا فیصلہ مجھ میں جاری ہونے والا ہے، دنیا کا ہر چھپایا تیرے زیر نگرانی ہے، تیرے زیر و تصرف ہے، جو تو کرنا چاہے وہ ہوتا ہے۔ پھر ساتھ اللہ کی تعریف کی، اللہ کی حمد بیان کی، عدل فی قضاؤک، یا اللہ جو تو میرے بارے میں فیصلہ کرے حق اور انصاف وہی ہے جو تو نے کیا، ظلم نہیں تو نے کیا۔ ان اللہ لا یظلم الناس ولکن انفسهم یظلمون، قرآن نے واضح کہا اللہ کسی بندے پر انسانوں پر ظلم نہیں کرتا۔ یہ سوچ لیتا اللہ نے مجھ پر ہی مصیبت ڈالنی تھی، یہ معاملہ میرے ساتھ ہی ہونا تھا، میرے ساتھ ہی ایسا ہونے والا تھا۔ اگر اس نے یہ کہا تو یہ انسان عقیدہ بھی خراب کر رہا ہے، اور اللہ کے لیے فرماتے ومن سخط فلہ السخط، اللہ کی طرف سے آنے والے حکم اور فیصلے میں اگر اس نے ناراضگی کا اظہار کیا تو اللہ اس کے غم کو بھی بڑھا دیں گے اور اللہ اس پر ناراض بھی ہو جائیں گے۔ اور جس نے کہا عدل فی قضاؤک، یا اللہ تیرا فیصلہ میرے بارے میں بالکل حق سچ ہے، اللہ کے لیے فرماتے فمن رضی فلہ الرضا، جو اللہ کے فیصلے پر راضی ہو گیا اور کہا یا اللہ جو تیرا فیصلہ بالکل حق پر مبنی ہے اور بالکل انصاف ہے، اللہ کریم اس بندے پر راضی ہو جاتے ہیں۔ فمن رضی فلہ الرضا، جو راضی ہوا اللہ کریم اس بندے پر راضی ہو جائے گا جو کہتا ہے یا اللہ تیرا فیصلہ انصاف پر مبنی ہے، اللہ اس پر راضی ہو، جس پر اللہ راضی ہو جاتا ہے پھر معاملات بدل جاتے ہیں۔ اللہ جبریل کو بلاتے ہیں، اے میرے جبریل، صحیح بخاری کی حدیث ہے، فلاں بندے پر میں راضی ہو گیا ہوں، یا اللہ کیا حکم ہے؟ اے جبریل حکم یہ ہے کہ تو بھی اس بندے پر راضی ہو جا۔ جبریل کہتا ہے یا اللہ اس بندے پر میں بھی راضی ہو گیا۔ جبریل اب جا سارے آسمان والوں میں منادی کر کہ اللہ فلاں بندے سے راضی ہے، جبریل فلاں بندے سے راضی ہے، اے اہل سما تم سارے کے سارے بھی اس بندے پر راضی ہو جاؤ۔ اللہ کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں اللہ بھی اس بندے پر خوش، جبریل بھی خوش اور سارے آسمان والے بھی خوش۔ ثم یودع له القبول فی الدنیا، پھر اس بندے کے لیے دنیا میں بھی قبولیت رکھ دی جاتی ہے، نفرتوں کی جگہ پر اللہ تعالیٰ محبتیں پیدا کر دیتا ہے۔ یہ اسی وقت ممکن ہے جب انسان، اب دیکھیں نا پریشان تھا، یہ اللہ سے دعا مانگی، اللہ نے وعدہ کیا تیرے اس غم کی جگہ پر خوشی بدلوں گا، خوش کشادگی پر بدلوں گا، خوشحالی آئے گی۔ اللہ راضی ہے، آسمان والے بھی راضی ہو گئے، دنیا والے بھی راضی ہوں گے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ بڑی جامع دعا ہے۔ صحابہ نے سنا اور کہا یا رسول اللہ یہ سیکھ نہ لیں؟ کہا تم ہی نہیں، ینبغی لمن سمعہن ان یتعلمہن، مناسب سبھی ان لوگوں کے لیے یہی ہے جو یہ دعا سن لے اس کو سیکھے۔
یاد کرنا بھی لازمی نہیں ہے، اوپر سے دیکھ کے پڑھ لیں، لکھ کے پڑھ لیں۔ غموں میں گھرا ہوا ہے، پریشانی میں گھرا ہوا ہے، صبح سے لے کر شام تک ڈپریشن میں ہے، رات کو گولیاں کھا کے سوتا ہے، پر جو اسلام نے طریقہ بتایا تھا وہ چھوڑ دیا۔ یہ دعا، یہ ذکر و دعا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ خبردار، سن لو، متنبہ ہو جاؤ، تم اللہ کو یاد کرو گے، اللہ کا ذکر کرو گے، اللہ تمہارے دلوں کو سکون دے دے گا، راحت دے دے گا، اطمینان دے دے گا۔ اللہم انی عبدک ابن عبدک ابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک۔ یہ خود بھی سیکھیں، اولاد کو سکھائیں، اوپر سے دیکھ کے پڑھیں، اولاد کو پڑھائیں۔ جو بندہ غمگین ہے آپ اس کے پاس اس کو تسلی دینے گئے ہیں تو اس کو بھائی یہ دعا لکھ کر دیں، اس کو واٹس ایپ کر دیں، اسے کہیں بھائی یہ بار بار پڑھو، ضمانت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، من کثر ہمہ، جس کے غم بڑے ہو گئے یہ دعا پڑھے اللہ غم دور کر دے گا۔ ما اصاب مسلما قط ہم ولا حسن فقال، جس کو کوئی غم، ہم کا مطلب فکر، کسی طرح کی کوئی فکر بن گئی، کوئی غم پہنچا اور اس نے یہ دعا پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ اس غم کو دور کر کے اس کی جگہ پر الا ابدلہ مکانہ فرحا وفی روایہ فرجا، خوشیاں اللہ بدل دے گا، اللہ اس غم کو خوشی میں بدل دے گا، اللہ اس پریشانی کو کشادگی میں بدل دے گا۔ یہ وعدے ہیں، کوشش کریں اس دعا کو سیکھیں۔ اور اللہ کے نبی نے بھی یہ کہا تھا ینبغی لمن سمعہن یتعلمہن، جو سن لے اور جس کو پتہ چل جائے اس کو چاہیے کہ وہ سیکھے، اوپر سے دیکھ کے پڑھ لے، اس کو چاہیے کہ اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ اللہ کریم ہمیں خیر کے موقع پر جو شکر کا امتحان ہوتا ہے اس میں بھی پاس ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، اور شر کے موقع پر جو صبر کا امتحان ہوتا ہے، رضا کا امتحان ہوتا ہے، شکر کا امتحان ہوتا ہے، اللہ کریم وہ بھی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ فاقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت۔ خیر کی بات آگے شیئر کیجیے اور اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیے۔